السلام علیکم۔ اکثر ہمارے پاکستانیوں کی ایک عادت ہے کہ اگر ان کے کسی لیڈر سے کوئی مسئلہ ہو گیا، اس کی حکومت چلی گئی، وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، تو ہم اپنی فوج سے ایسے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے کوڑ کی بیماری والے مریض سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ ہم سے جب سوال کرتے ہیں بینگ لائر کہ یار آپ کا کیا موقف ہے، تو ہمارا شروع سے ہی موقف یہ ہے کہ پارلیمانی سیاست میں جمہوریت کے اندر اور پاکستان کے حوالے سے فوج نے جب جب آئین توڑا، وہ اس نے انحراف کیا، گناہ کیا اور اس ملک کے ساتھ ظلم کیا۔ لیکن اگر فوج نہ ہو تو ہمیں اس دنیا سے ہمارے ملک کو مٹا دیا جائے، ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہوں اور آپس میں لڑ رہے ہوں، کوئی علیحدہ سے گروہ ہو، نسلی، کوئی ذات کی بنا پر، کوئی مذہب کی بنا پر، اور کوئی روکنے والا نہ ہو، اور ایسی اس علاقے میں خانہ جنگی ہو کہ دنیا نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو۔ دیکھیں، جب کوئی چیز آپ کے جسم میں خراب ہوتی ہے یا بیماری ہوتی ہے تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، مریض کو قتل نہیں کر دیا جاتا۔ یہ یاد رکھیں کہ ہمیں فوج کے اس رول پہ جو وہ غیر آئینی قدم اٹھاتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ کبھی نہیں اٹھے گا، اس پر کھل کر مخالفت کرنی ہے، لیکن فوج کو برا بلا نہیں کہنا۔ وہ ہماری ڈیفینڈر ہے، وہ ہماری محافظ ہے۔ ہمیں سیلوٹ کرنا ہے ہر فوجی کو جو سرحد پر، بارڈر پر اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا آپ 22، 30، 40 ہزار کے اندر اپنے بیٹے کو موت کے حوالے کریں گے؟ نہیں، صرف ایک جذبہ ہے شہادت کا جس کے لیے وہ فوج میں آتا ہے۔ اگر فوج نہیں ہے تو آپ بھی نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں سیلاب آ جائے، فوج کو بلا لو۔ آپ کے ہاں کہیں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، فوج کو بلا لو۔ آپ کے ہاں ایون یہ کہنا چاہیے کہ کبھی کسی شہر کے اندر کوئی بلڈنگ گر جاتی ہے تو آپ اس کو بھی مینج نہیں کر سکتے، آپ فوج کو بلا لیتے ہیں۔ ان کی بہت قربانیاں ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، میرا بیٹا ہو سکتا ہے چلا جائے آرمی میں، اور وہ ہم سے زیادہ محب وطن ہیں۔ میں نے کیا کہا آپ سے کہ ہمیں اپنی فوج کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ بڑی باریک سی پگڈنڈی ہے، اس لیے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے غیر آئینی رول کو ہمیشہ کنڈیم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔